السلام علیکم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ابرار حیدر. امریکن پریزیڈنٹ بل کلنٹن 2000 میں دلی میں تھے اور چھٹی سنگھ پورہ میں 35 سکھوں کو قتل کر دیا گیا. آج امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ڈی جے وینس جے پور میں ہیں اور 26 سیاحوں کو قتل کر دیا گیا. سنتاس معاہدہ تم نے توڑ نہیں سکتے ہو. عالمی عدالت میں جایا جا سکتا ہے. عالمی بینک اس میں ثالث ہے. اقوام متحدہ سے رجوع کیا جا سکتا ہے. 4 سال سے تم نے اس معاہدہ پہ عمل درآمد نہیں کیا. آج جو دہشت گردی اور جو تمہارا مکروہ چہرہ ہے، کینیڈا، امریکہ سمیت پوری دنیا کو پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. تم الزام لگانے سے پہلے، تم کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن کرنے سے پہلے مت بھولو کہ پوری دنیا تمہارا گھناؤنا اور مکروہ چہرہ جان چکی ہے. بھارت، یہ بھولنا اب تمہارے لیے ممکن نہیں رہا. کیا تمہیں نہیں پتا کہ کینیڈا نے وہاں پہ کہا کہ ہمارے جو یہاں پہ سکھ رہنما ہیں ان کے قتل میں تمہاری انٹیلیجنس ادارے شامل ہیں، را شامل ہے. تم کیسے الزام دے رہے ہو کہ پاکستان اس قتل عام میں شامل ہے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لائن آف کنٹرول سے 450 کلومیٹر دور علاقہ ہے وہاں پہ جا کے لوگ قتل کر دیں لوگوں کو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لوگوں کو بیوقوف بنانا اور احمقانہ طریقے سے عالمی برادری کو اپنی جانب متوجہ کر کے ہمدردیاں لینا، یہ وقت گزر چکا ہوا ہے. اب یہ وقت نہیں رہا. کینیڈا میں جو کچھ راہ نے کیا اور اس کے بعد امریکن جو سی اے ہے اس نے جو وہاں پہ سفارشات بھیجی، اس کے بعد تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم دہشت گردی کا شکار ہو؟ دہشت گردی کا شکار تو پاکستان ہے، دہشت گردی کا شکار تو کشمیری ہے. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ابھی جعفر ایکسپریس پہ جن لوگوں نے حملہ کیا وہ کون تھے؟ ساری دہشت گردی کا منبع را ہے اور ساری دہشت گردی کا منبع دلی سے. دلی اس وقت دہشت گردی کا ہب ہے. وہاں سے آپ کو نہیں پتا کہ وہاں یورینیم جو ہے وہ لوگوں کے پاس سے برآمد ہوتی تھی اور اس پہ چونکہ عالمی برادری میں تم نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم جو بڑا مظلوم ہے اور بڑا یہ جمہوری ملک ہے، یہ ایسا اب نہیں چلے گا. یورینیم لے کے لوگ دلی میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور ادھر جو ہے وہ پوری دنیا یورینیم کے لیے اتنی سخت ان کی وہ ایک طرح سے ہوتی ہیں چیزیں کہ وہ تو نام نہیں لینے دیتے یورینیم کا، اور یہاں دلی میں یورینیم لوگوں سے ملتی ہے. کیا کر رہا ہے انڈیا؟ عالمی برادری اب یہ سمجھ رہی ہے، کینیڈا سمجھ چکا ہے، اسی لیے وہاں انڈیا اور کینیڈا کے سفارتی تعلقات ختم ہو چکے ہوئے ہیں. اب دنیا تمہیں سمجھ چکی ہے انڈیا. اب تم وہ نہیں کر سکتے ہو کہ فالس فلیگ آپریشنز کر کے پاکستان پہ چڑھ دوڑو، کشمیریوں کے قتل عام کے لیے چڑھ دوڑو. اب ایسا نہیں ہو سکتا، وہ وقت گزر چکا ہوا ہے. اور آج جو تم نے فالس فلیگ آپریشن کیا، پہلگام میں جو کچھ ہوا، اس کا کیا کر لو گے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر تم نے یہ پانی روکا تو تم مت بھولو کہ عوامی جمہوریہ چین سے برہما پتر بھی نکل رہا ہے اور وہ دریا شمالی علاقوں کو سیراب کر رہا ہے. وہ دریا جو دنیا کے ٹاپ 5 دریاؤں میں شامل ہے وہ بھی بند ہو سکتا ہے. چین اس کا پانی روک سکتا ہے. چین کا پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ہے اس رشتے کا یہ تقاضا ہوگا کہ برہما پتر کا پانی روکا جائے، اور وہ پانی جب رکا تو تم کیا کر لو گے؟ یہ دھمکیاں شمکیاں اب وہ والا سین نہیں رہا، وہ والا ٹائم نہیں رہا. اب پاکستان کی قوم بھی جاگی ہے، کشمیری بھی جاگا ہوا ہے اور افواج پاکستان بھی جاگی ہوئی ہے. تمہیں تو وہ والا سین چاہیے تھا کہ جب تم 5 اگست 2019 کرو اور یہاں پہ اف تک نہ ہو. اب جب جنرل عاصم منیر نے کہا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے اور ہم کشمیر کے لیے لڑیں گے، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، تو تمہاری سانسیں کیوں نکل گئی ہیں؟ تم نے ایک نیا ڈرامہ رچا لیا اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عملہ کرو گے، کرو عملہ، دیکھ لیں گے، یہ دیکھ لیں گی، کشمیری قوم دیکھ لے گی. عالمی برادری پہ اس وقت بہت زیادہ اس کو اس وقت اس جانب برصغیر کی جانب متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اگر انڈیا نے کوئی بھی گناؤنا اقدام کیا، کوئی بھی ایسی غلطی کی، تو یہ سمجھ لیں کہ برصغیر تباہ ہو جائے گا. برصغیر میں کچھ نہیں بچے گا، یہاں زمین گھاس نہیں اگے گی. یہ ہو جائے گا ایسا، اس میں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ جا سکتے ہیں اس دنیا سے،
اس عمل کو روکنا ہوگا. اس وقت جو پاکستان میں آرمی کی جو قیادت ہے وہ یہ نہیں برداشت کر سکتی کہ وہ آپ مرضی سے دندناتے پھرو اور آگے سے جواب نہ دیا جائے. 2019 میں 5 اگست ہو جائے اور جواب نہ دیا جائے. اب جواب دیا جائے گا اور ایسا جواب دیا جائے گا جو تمہارے رونگٹے کھڑے کر دے گا. اگر کوئی زندہ رہا تو وہ دیکھے گا کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے، وہ وقت گزرا ہوا ہے. اس وقت آرمی کی قیادت یا پاکستان آرمی بالکل مستعد ہے، وہ تیار ہے، وہ اپنے دشمن کو پہچانتی ہے. ہندو اور مسلم کی یہاں پہ تفریق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کشمیر کا ایک دیرینہ مسئلہ ہے اور اقوام متحدہ نے کشمیریوں کا حق خود ارادیت تسلیم کیا ہوا ہے. بھارتی فوجیں وہاں سے نکل جائیں، تنازع ختم ہو جاتا ہے، برصغیر میں امن ہو جاتا ہے. وہ آپ وہاں پہ لوگوں کو طاقت کے زور پہ، گولی کے زور پہ، آپ کی فوج وہاں پہ ایک آبروریزی کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتی ہے. شیم آن یو انڈیا، آپ کیا کر رہے ہو؟ اس دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ وہاں پہ معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہو، نوجوانوں کو قتل کر رہے ہو. اس وقت پورے بھارت میں موجود کشمیری طلباء یونیورسٹیوں میں پریشان حال ہیں، ان کی زندگیاں جیرن ہو چکی ہوئی ہیں. یہ سارا کچھ دنیا دیکھ رہی ہے. بھلے ہی کچھ بھی ہو جائے، لیکن یہ جو فالس فلیگ آپریشن ہے، اس کے بعد اگر تم نے کوئی اور گناونا کام کرنے کی کوشش کی تو جواب دیا جائے گا. یہ جعل سازیاں، یہ ڈرامے بازیاں اب ممکن نہیں ہیں. ایک ہی سوال کا جواب ہمیں انڈیا سے چاہیے کہ 450 کلومیٹر جس وادی میں، صرف پہلگام وادی میں 4 لاکھ سے زائد فوج صرف اس وادی کے ارد گرد موجود ہے. ویسے تو 11 لاکھ فوج موجود ہے. انٹیلیجنس اداروں کا جال بچھا ہوا ہے. 450 کلومیٹر لائن آف کنٹرول سے دور جگہ پہ جا کے کسی نے کیسے حملہ کیا؟ کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ یہ دور گزرا ہوا ہے، اب لوگ بیوقوف نہیں بنتے. تم خود آپریشن کرتے ہو، یہ تمہاری تاریخ ہے. چھٹی سنگھ پورہ میں جو تم نے سکھوں کو قتل کیا، 6 لوگ آپ نے مار دیے اس وقت کہ جی یہ دہشت گرد تھے جنہوں نے یہ قتل عام کیا. بعد میں تمہاری ہی تحقیقات میں ثابت ہوا کہ وہ 6 لوگ جو تم نے قتل کیے وہ بے گناہ تھے، وہ معصوم شہری تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا اور آپ نے ان کو قتل کر کے کہہ دیا کہ یہ دہشت گرد ہیں. یہ ڈرامے بہت ہو چکے ہوئے ہیں. اب وہ والا سین نہیں ہے، اب لوگ جاگ رہے ہیں. اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. اب تمہاری انٹیلیجنس فیلئر ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہاں پہ کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے جو کہ ممکن ہی نہیں ہے. تم نے خود کروایا. ورنہ کشمیر کا کوئی بھی بندہ وہاں سے 60 کلومیٹر دور ایریا میں جب جائے گا تو اس کی 10 جگہوں پہ تلاشی ہوگی. دہشت گرد بندوقیں لے کے وہاں پہ پہنچ گئے اور تم نے تلاشی نہیں کی اور لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ یہ دہشت گردانہ حملہ ہو گیا ہے. کیوں بیوقوف بناتے ہو؟ یہ وقت وہ نہیں ہے. سنبھل جاؤ، بر صغیر کو تباہی سے بچا لو. یہ وہ وقت نہیں ہے. اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ کشمیر سے فوجیں نکالو بھائی. کشمیریوں کو اپنی مرضی سے زندہ رہنے کا حق دو. کشمیریوں کی نسل کشی کے جو تمہارے مذموم ارادے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب تم پچھتاؤ گے. اور جو تم دریاؤں کو بند کرنے کی دھمکی دیتے ہو، ایک برہما پتر اگر بند ہو گیا تو تمہاری سانسیں بند ہو جائیں گی. ہمیں پانی کے بغیر تم تڑپا کے مارو گے، اس سے پہلے عوامی جمہوریہ چین تمہیں بھی مارے گا. یہ موت کا کھیل ہے. اور سنتاس معاہدہ ایسا نہیں ہے کہ جو بالکل تمہاری مرضی سے ختم ہو جائے گا. نہیں، عالمی بینک اس میں ثالث ہے. اور ویانا کنونشن کی کچھ شکیں اس میں ایسی موجود ہیں جنہیں ویانا کنونشن بھی تحفظ دیتا ہے. عالمی عدالت انصاف بھی موجود ہے، اقوام متحدہ بھی موجود ہے، اور کوئی بھی فریق اس کو یک طرفہ طور پہ ختم نہیں کر سکتا. لیکن یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم پانی بند کر لو گے اور ہم پاکستان آرمی اور پاکستانی قوم تماشا دیکھتی رہے گی. یہ آگ اور خون کا کھیل ہے، اور آگ اور خون کے کھیل میں وہی بچے گا جس میں ہمت ہوگی، جس میں طاقت ہوگی، جس کے ساتھ نصرت ہوگی اللہ کی، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.